واقعی چلیں یہ میں نے تو نکال لی ہے پھر ادھر سے آپ کی فقہ کی جو کتاب شامل ہے آپ کے درس نظامی کے سلیبس میں وہ ہے نور الایضاح نور الایضاح۔ پچھلے سال میں آپ نے فقہ میں کون سی کتاب پڑھی تھی؟ طہارت اور نماز۔ ہاں طہارت اور نماز، صرف طہارت اور نماز تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ نور الایضاح، نور کہتے ہیں روشنی کو، ایضاح ایضاح کہتے ہیں وضاحت کو، تفصیل کو۔ تو معنی کیا بنا نور الایضاح؟ نور کی تفصیل، نہ وضاحتوں کا نور، وضاحتوں کا نور۔ وضاحتوں کا نور، ہر ایک مسئلے کی وضاحت کا نور۔ یہاں دینی مسائل میں وضاحت کا نور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نور الایضاح پڑھنی پڑے گی۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں علامہ حسن بن عمار شرم بلالی، شرم بلالی، دو نقطوں کے ساتھ شین رے پہلے ڈالنا ہے، شر آگے نون بے لام الف لا اور پھر لام یا لی، شرن بلالی، اصل ہے شرن بلالی۔ یہ امام صاحب جس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں اس گاؤں کا نام تھا شبرا بلولا، شبرا شبرا بلولا مصر کا ایک گاؤں تھا۔ تو اسی شبرا بلولا سے چلتے چلتے آگے یہ بن گئے شرم بلالی۔ علامہ حسن بن عمار شرم بلالی 1069 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ ابھی کون سی ہے؟ 1444، ابھی ہے 1444 ہے۔ علماء اکرام پیچھے نہ جائیں، مہربانی کریں، درس نظامی کے 1 سال گزار لیے، آگے آؤ نا، پیچھے جاؤ گے تو پھر پیچھے پھر لا علمی ہے۔ جی تو اس کا مقدمہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، وہ آپ خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز جہاں سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، اگر کوئی پاسبلٹی اس کو کسی طرح سے، یہ اتنی سی چیز جی درمیان سے کٹ ہو جائے گی۔ جی فقہ کی تعریف، فقہ کی تعریف یہ آپ نے عربی زبان میں یاد کرنی، عربی زبان میں۔ العلم العلم بالاحکام الشرعیۃ شرعیۃ العملیہ، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ، من ادلتها التفصیلیہ۔
العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. جی لکھ لیے، پڑھیں میرے ساتھ. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ العملیہ. فرعیہ تو نہیں میں نے لکھا نا، اب فرعیہ کو رہنے دیں، فرعیہ کی ضرورت بھی نہیں. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. میرے ساتھ پڑھیں گے. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ. 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 اب پورا پڑھیں گے. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. ویری نائس. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. ویری نائس. جی کس کو یاد ہوئی ہے؟ احکام احکام احکام. ہاں العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. زندہ باد، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. ویری نائس. نیکسٹ. ویری نائس. نیکسٹ. ویری گڈ. نیکسٹ. ویری نائس. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها تفصیلیہ. التفصیل. جی العلم بالاحکام احکام بیٹے احکام. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها. ویری نائس. کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ اونچی آواز میں پڑھیں، اوپر دیکھ کے پڑھیں اونچی آواز میں. احکام عملیت ادلتها ادلتها التفصیلیہ. التفصیلیہ. یہ تو شمس صاحب بھی پڑھ لیتے ہیں. جی شمع صاحب. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها تفصیلیہ. ادلہ. طاہر صاحب. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من یو شاباش. الشرعیتی عملیتی. شاباش. من شاباش ادلتها التفصیلیہ.
ویری گڈ، شاباش، ماشاء اللہ جی، ہوئی ہے یاد؟ لفظ نظر نہیں آتا، لائٹ کی وجہ سے سینٹر والا آ رہا ہے بس. تو میں تو بول ہی نہیں باری چھڑے. پیچھے بیٹھا اچھا اچھا، چلو تو جگہ بدل دیں گے. صحیح ہے سر، صحیح. اوکے اوکے، تھوڑا میں ہی بڑا کر دینا، میں نظر آ رہا ہے کہ چھوٹا ہے. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. رٹا لگانے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے، میری بات یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ نے کسی چیز کو رٹا لگانا ہے تو پہلے اس کو ردم میں لے کے آئیں. جب آپ کسی چیز کو ردم میں لے آتے ہیں نا، ردم بنا لیتے ہیں، پھر وہ چیز یاد ہو جاتی ہے پکی. حافظ ہے نا، حفظ کرتے ہوئے ایسے ایسے جھولتا کیوں ہے؟ وہ آیتوں کا ردم تراوی میں بھول کیوں جاتا ہے؟ ردم ٹوٹ جاتا ہے، وہاں وہ ایسے ایسے نہیں کر سکتا، اس لیے غلطی لگ جاتی ہے. تو وہی تراوی میں اگر اس کو اجازت ہو نا، ایسے ایسے کر کے سنائے، ایک غلطی نہ آئے حافظ کو. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے کسی چیز کو رٹا مارنا ہے پہلے اس کا ردم بنائیں. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ. ٹھیک ہے، لت لمت لمک لم. پیر نصیر الدین شاہ صاحب سناتے ہوتے ہیں نا، وہ ردم سناتے ہیں. وہ دو گنگے تھے، انہوں نے ردم بنایا تھا، پھر امیر خسرو کا وہ سناتے ہوتے ہیں جی. اوکے جی، اب اس کی میں آگے وضاحت کر رہا ہوں. العلم سے مراد ہے فقہ. ایک علم ہے، فقہ علم ہے کن چیزوں کا؟ احکام کا. احکام جمع ہے حکم کی. فقہ علم ہے احکام، کہ کون کون سے اللہ نے حکم فرمائے ہیں اور کیا کیا اللہ پاک نے حکم فرمائے ہیں، ان احکام کو جاننے کا علم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ. ٹھیک ہے، وہ کون سے احکام ہیں؟ الشرعیہ، شرعی احکام جن کا تعلق شریعت سے ہے. عملیہ، جس کا تعلق عمل سے ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کون سا آپ نے کرنا ہے، کون سا عمل شرعی ہے، کون سا غیر شرعی ہے، کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے. یہ جو شرعی، غیر شرعی اور حلال اور حرام اور کرنے اور نہ کرنے والے سارے احکام ہیں، ان کے علم کو حاصل کرنا فقہ کہلاتا ہے. یہ علم کیا ہے؟ فقہ. یہ علم جو احکام کا ہے، یہ علم نکلتا کہاں سے ہے؟ یعنی احکام کہاں سے ڈرائیو کیے جاتے ہیں، پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ادلتہا، دلائل. ادلہ جمع ہے دلیل کی. دلائل تفصیلیہ، تفصیلی دلائل. تفصیلی دلائل یعنی ایسی دلیل جس میں تمام تر لیفٹ رائٹ ساری تفصیل اللہ نے دے دی ہو، اس کو کہتے ہیں دلیل، تفصیلی دلیل. تو فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے 4 دلیلیں ہیں. کتنی؟ 4 دلیلیں. سب سے پہلی دلیل ہے اللہ کا. ان کو فقہ کے مصادر بھی کہتے ہیں. جی ہاں، ماخذ بھی کہتے ہیں. ماخذ فقہ، مصادر فقہ، ادلہ تفصیلیہ. ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کسی حکم کو ثابت کرنا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے. آپ نے یہ حکم کہاں سے نکالا کہ نماز فرض ہے؟ آپ نے یہ حکم کہاں سے نکالا کہ چاندی ہو تو 52.5 تولہ زکوٰۃ دی جائے گی؟ آپ نے یہ حکم کہاں سے نکالا کہ آپ کے پاس اتنی استطاعت ہو تو آپ کے اوپر فرض حج فرض ہو جاتا ہے؟ آپ نے یہ حکم کہاں سے نکالا کہ روزہ بالغ پہ فرض ہے؟ آپ نے یہ حکم کہاں سے نکالا کہ جو سفر میں ہو اس کے لیے جمعہ کی چھوٹ ہے؟ آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ حکم آپ نے کہاں سے نکال لیا، تو آپ کہاں سے بتائیں گے؟ ادلہ تفصیلیہ. ادلہ تفصیلیہ کتنی چیزیں ہیں؟ 4. کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اللہ کا قرآن. نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث. دوسری دلیل آپ کہاں سے دیں گے؟ سنت اور حدیث سے. پہلی دلیل کتاب اللہ، اللہ کا کلام. سب سے پہلی دلیل فقہ کہاں سے نکالی جاتی ہے؟
قرآن سے، دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اس پہ قرآن بھی خاموش ہے، حدیث بھی خاموش ہے، مسئلہ آ گیا ہے امت کے علماء کے پاس، ساری امت کے علماء بیٹھ گئے ہیں، ساری امت کے بڑے بڑے چوٹی کے نامور علماء جن کو مرجع سمجھا جاتا ہے اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے اپنے حلقے میں، ان کو دین کا امام اور اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، وہ سارے علماء گٹھ جوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کسی ایک مسئلے پہ جس کا شرعی حکم نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے علماء اس ایک چیز کا کوئی حکم، ان میں سے ایک بندہ کہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس مسئلے کا یہ حکم اللہ نے فرمایا ہے یا یہ اس کا شرعی حکم ہے، اللہ نے تو فرمایا نہیں، قرآن میں ملا نہیں، وہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اپنی سمجھ سے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اتنا پڑھا ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں، وہ مزاج کو سمجھ جاتے ہیں نا، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن و سنت کے اصول کیا ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں ان میں سے کوئی ایک بندہ حل پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا خیال ہے یہ حل ہے۔ اب جتنے علماء وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں 10,000 20,000، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس سے اختلاف نہ کرے، سارے کے سارے کہیں ہاں جی یہ جو علامہ صاحب نے معنی بتایا بالکل اس مسئلے کا یہی حکم ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اجماع۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اجماع۔ تو تیسرا جو بڑا سورس ہے ادلہ تفصیلیہ میں، تیسرا جو مصدر ہے شریعت کا اور فقہ کا، وہ ہے علماء کا کنسنسس آف اسلامک اسکالرس، کنسنسس اجماع سارے علماء۔ بہت کم مسائل ایسے ہیں گنے چنے چنیدہ مسائل، کوئی 2 4 5 ہوں گے جن پہ پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو پوری امت کے علماء بیٹھیں گے؟ پہلی بات تو بیٹھیں گے ہی نہیں، اور اگر بیٹھ جائیں تو ایک دوجے دی مان لے ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے پہلی آپ کے پاس دلیل کون سی ہے اجماع کی؟ اجماع الصحابۃ علی استخلاف ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے اجماع کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ ہے اجماع امت، ساری امت کے علماء، ہر ایک صحابی عالم تھا، ہر صحابی۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب مان گئے کہ خلافت کا حق کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے اجماع کی سب سے پہلی دلیل۔ مزید پھر اس پہ ہے، جیسے ظہر کی سنتیں کتنی ہیں، ظہر سے پہلے 2 بھی منقول ہیں، 4 بھی منقول ہیں، تو صحابہ کرام نے بیٹھ کے اس پہ اجماع کیا، بعد میں پھر اس پہ اجماع ہوتا چلا آیا کہ نہیں ظہر کی 4 سنتیں ہیں، 4 پہلے پڑھ لیں 2 بعد میں پڑھ لیں، تو یہ ان چیزوں پہ بھی اجماع موجود ہے۔ تو بہت تھوڑے مسائل ہیں جن پہ اجماع آپ کو مل جاتا ہے، ورنہ اجماع پوری امت کا ہوتا کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ 5ویں سال میں جا کے پڑھیں گے اجماع، 4تھے سال میں اجماع پورا پڑھیں گے آپ ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور 4تھے نمبر پہ ہے جی قیاس۔ قیاس کیا ہوتا ہے جی شاہد صاحب؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا بھی شراب حرام ہے۔ عالم کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ صرف مسئلہ نہیں پڑھتا، وہ مسئلہ پڑھ کے اس کے پیچھے طے میں جاتا ہے کہ یہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے کیوں کی ہے، اس کی حکمت تلاش کرتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے اسکالر کا، وہ پیچھے تک محنت کرتا ہے، جا کے جڑ پکڑتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، یہ جو مسئلہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا بھئی یہ چیز حرام ہے، کیوں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب اس کو مل جاتی ہے نا جڑ، حکمت، اس کو کہتے ہیں علت۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ چیز اللہ نے اس وجہ سے حرام کی ہے۔ اب وہی وجہ اگر کسی اور چیز میں پائی جائے گی جو قرآن اور حدیث میں وہ چیز بیان نہیں ہوئی، تو وہ عالم دین کہے گا چونکہ اس وجہ سے اللہ نے اس شے کو منع کر دیا تھا، یہی وجہ اس میں بھی پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ بھی، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ مثلا اللہ نے فرمایا بھی شراب حرام ہے، علماء نے سوچا کیوں حرام ہے، سوچ کے انہیں پتہ چلا اس لیے کہ یہ ساتر العقل ہے، یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، بندے کی عقل زائل ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کو پہچان ختم ہو جاتی ہے ماں بہن بیٹی کی، ٹھیک ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ معاشرے میں انسانیت کو بھول جاتا ہے، وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسی چیز جو انسانی عقل کو ڈھانپ دے، اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اب دوسری چیز آ گئی چرس، پورے قرآن پاک میں چرس کا ذکر تو، افیون کا ذکر کہیں بھی نہیں، ہیروئن کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ اب علماء کے پاس لوگ آ گئے جی یہ جائز ہیں، انہوں نے کہا ان کا فلسفہ کیا ہے؟ جی فلسفہ وہی ہے، چلو تھوڑا جا کش لاؤ تو بندہ گیا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ صورت ہے تو پھر اسی وجہ سے اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، لہٰذا یہ بھی حرام۔ یہ قیاس ہے، یہ قیاس ہے۔ کوئی عالم دین شریعت کی کوئی کسی حکم کی علت نکالتا ہے، وجہ نکالتا ہے، حکمت نکالتا ہے، وہی حکمت اس کو کہیں اور ملتی ہے اور اسی حکمت کے پیش نظر وہ وہاں بھی حکم لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اس میں جو چیز ہے نا وہ ہے علت، لفظ بولا جاتا ہے علت۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ قرآن کے ایک حکم کی پہلے آپ نے علت نکالنی ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اب وہی سیم علت آپ نے کسی اور حکم میں تلاش کرنی ہے۔ اگر علت آپ کو سیم مل جاتی حرام، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت اوپر کی بات ہے یہ۔ تو یہ ہیں جی چار کیا اپنا مصادر، فقہ کے چار مصادر ہیں۔ پوری فقہ اسلامی چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، فقہ کے کتنے مذہب ہیں؟ فقہ کے کتنے مذہب ہیں؟ یہ میں نے پہلے سال میں بتایا تھا، کتنے مذہب ہیں؟ نمبر ایک حنفی، کون ہے اس کے بانی؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری فقہ کا دوسرا مذہب فقہ مالکی، مالکی اس کے بانی کون ہیں؟ امام مالک بن ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے امام ہیں فقہ کے۔ تیسری فقہ کون سی ہے؟ فقہ شافعی، اس کے بانی کون ہے؟ امام محمد بن ادریس الشافعی۔ امام مالک کا نام تھا امام مالک بن انس، ٹھیک ہے، یہ ہے امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی۔ چوتھا مذہب کون سا ہے؟ حنبلی، اس کے بانی کون ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کل دنیا میں اس وقت پوری امت میں پچھلے 1000 سال سے فقہ کے مذاہب کتنے ہیں؟ چار۔ یہ چاروں کے چاروں مذاہب، ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ چار چیزیں، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، بس۔ فقہ کا کوئی مسئلہ ان چاروں کے باہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ چاروں چیزیں جب آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائیں، جس دن مکمل طور پہ سمجھ آ جائیں، اس دن آپ فقہ کے کسی بھی مذہب کے پابند نہیں رہتے۔ سر یہ شرعی مسئلہ ہے، جس دن آپ کو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کی مکمل سمجھ آ جائے۔ چلیے جو اجماع ہے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آج کل تو اجماع بڑا مشکل سے، تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ پھر یہ دیکھا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، علماء ہیں انہوں نے اس مسئلے کا حل کیا دیا ہوا؟ اپنے جو تلاش کیا جاتا ہے کہ مرجع کون ہے۔ اس وقت امت کے علماء میں سے، ساری امت کے علماء میں سے سب سے زیادہ اتھارٹی کس کے قول کو دی جاتی ہے؟ وہ ہر دور میں حضور نے بھی فرمایا، وہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہر دور میں موجود ہوتا ہے، انہی کو مجددین کہتے ہیں۔ وہ ہر 100 سال کے بعد آتے ہیں، 100 سال کے بعد ان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ 100 سال بعد دریاوی رستہ بدل دے، 100 سال کے اندر نئے مسائل بہت سارے جنریٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنے مسائل جنریٹ ہوتے ہیں اللہ 100 سال کے بعد نیا مجدد بھیجتا ہے۔ مجدد کا کام ہی یہ ہے کہ وہ 100 سال میں جتنے مسائل نئے بدلیں، ہر ایک مسئلے کا نیا حل دیتا ہے۔ آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ آج کے دور کا مجدد کون ہے، ٹھیک ہے، اب آپ تلاش کریں، مجدد کی پہچان کریں۔ مجدد کی پہچان، سب سے پہلا مجدد کا جو آپ نے پہچان کا کرائیٹیریا رکھنا ہے، وہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ قرآن فہمی میں اس کے برابر کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کا علم اس نے اتنا عام کیا ہوتا ہے کہ اس کے پائے کا قرآن کی خدمت کرنے والا عالم آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملتا، ایک ملک میں نہیں، پوری دنیا میں نہیں ملتا۔ یہ پہلا قاعدہ ہے مجدد تلاش کرنے کا۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ
پوری دنیا میں جتنے فتنے اٹھتے ہیں ہر ایک فتنے کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط آواز، یعنی جو شریعت کے خلاف اٹھتے ہیں، سب سے زیادہ مضبوط آواز کس اسکالر نے اٹھائی تھی؟ جس کی آواز کو پوری دنیا میں سنا گیا ہے، جس کی آواز میں اتنا دم تھا، اتنی دلیل تھی، اتنا زور تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر قوم نے، ہر خطے نے اس کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اس کے قول کو مانا ہے، دلیل کے زور پہ اس نے منوایا ہے۔ یہ تلاش کریں آپ سب سے پہلے تو فتنوں کی لسٹ بنائیں نا، پچھلے 50-60 سال کی فتنوں کی لسٹ بنا لیں، تلاش کریں، سروے ہے نا، کون کون سے فتنے کو 8 10 15 20 اپنی سمجھ کے مطابق نکال لیں، ان فتنوں کے اندر پھر دیکھیں کہ کس نے اتنی زوردار آواز میں اس کا حل دیا تھا کہ اس کے حل کو امت نے قبول کیا ہے۔ جیسے قادیانیت پہ پیر مہر علی شاہ صاحب، قادیانیت کا وہ تو پچھلا صدی گزر گئی نا، اس صدی میں بھی تو قادیانی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا تھا 80s کے زمانے میں رد حدیث کا، بہت بڑا فتنہ تھا، انہوں نے کہا تھا حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کافی ہے، بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا تھا، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا تھا۔ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا 70s کے زمانے میں، جنہوں نے باقاعدہ چیلنج کر دیا تھا پوری اسلامی دنیا کو کہ ہم اقلیت ہیں، ہمیں ہمارے حقوق چاہیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے زمانے میں قادیانیوں کی جنگ تھی، وہ خط و خطابت کی حد تک، ان کو کوئی قانونی، وہ عدالتوں تک پہنچے ہی نہیں تھے، کوئی ان کو جانتا ہی نہیں تھا عدالتی حوالے سے، قانونی حوالے سے، ہر بندے کے نزدیک وہ مرتد تھے۔ 1970 سے 80 کے درمیان قادیانی اٹھے، ہر ایک اسلامی ملک میں انہوں نے کہا ہمیں اقلیتوں کے حقوق چاہیے، تو وہاں قانونی جنگ اس وقت کس نے لڑی؟ پھر پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گرد کہا گیا 2000 میں، سن 2000 میں پوری دنیا میں UN کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ کہا گیا، اسلام کے اوپر لیبل لگا دیا گیا، جہاد کے نام سے پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گرد مذہب ثابت کرنے پہ کوششیں ہو گئی۔ سوچیں کس نے ثابت کیا کہ دہشت گرد دین نہیں ہے؟ یہ آپ ثابت کریں گے، ایک ہی ہستی نظر آ یہ آپ سارے اسکالرز ہیں، یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے اوپر کس کا کام ہے؟ فقہ حنفی کے اوپر جب اعتراض ہوا تو فقہ حنفی کا اعتراض دور کرنے کے لیے آج کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ آپ جس کا جواب تلاش کریں۔ مسئلہ ہوا ہے ناموس رسالت کا، یہ گلی محلوں کی بات نہیں ہے، اس سے مجدد نہیں بنتے، بات ہوتی ہے پورے عالمی سطح پہ کہ مسئلہ بنا ناموس رسالت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا، گستاخی کا مسئلہ۔ کون سی شخصیت تھی جس نے پاکستان سے لے کر انڈیا تک، انڈیا سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے جاپان تک، جاپان سے سعودیہ تک، پوری دنیا میں ہر ایک پلیٹ فارم پہ جا کے چیلنج کیا تھا کہ اللہ کے رسول کی گستاخی کی سزا موت ہے، میں دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ ثابت کر سکتا ہوں؟ بندہ تلاش کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ احتجاجوں سے نہیں پتہ چلے گا جی فلاں نے لاہور بند کر دیا، فلاں نے فلاں بند کر دیا، نو، پتہ یہ چلتا ہے کہ کون UN میں کھڑا ہوتا ہے، دنیا کے مفکرین کے سامنے کہ کون زبان کھولتا ہے، پتہ وہاں چلتا ہے جب سامنے 1000 مفکرین اور ہر ایک وکھرے وکھرے مذہب کا ہو، وہاں ایک دین اسلام کا نمائندہ کھڑا ہو کہ 200 صفحات پہ باقاعدہ مقالہ پریزنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے 1000 بندے سے کوئی ایک سوال کرو، سامنے سے کسی بندے کی جرت نہیں ہوتی سوال کرنے کی، امریکہ میں بیٹھ کے، اس سے پتہ چلتا ہے کون ہے وہ بندہ جس نے عالمی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ایک دفعہ عالمی عدالت میں کسی اسلامی ملک کا وزیر اعظم کیس دائر کر دے ناموس رسالت کا، میں کیس لڑوں گا اور پوری امت مسلمہ کو کیس جیت کر تحفہ دوں گا، اگر نہ جیت سکا تو ساری زندگی کے لیے تبلیغ چھوڑ دوں گا۔ تلاش کریں، بڑے بڑے فتنے پاکستان سے لے کر پوری عرب اور عجم دنیا تک، آپ کو سمجھ آ جائے گی، خود ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو مجدد کا فہم درس نظامی کے طالب علم کے لیے تو سب سے پہلا کام ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ تلاش کرے کہ اس صدی میں میرا امام کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو اپنے امام کی پہچان نہیں ہے تو وہ پھر وہ خود امام کس کھاتے کا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اپنے امام کو نہیں تلاش کر سکتا وہ خود امام کہاں سے بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سوال تھا کہ کیسے پتہ چلتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ ہر صدی میں، جیسے پچھلی صدی میں حضرت سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، آپ نے پورے بر صغیر میں اور ساری عرب دنیا میں اٹھنے والے ایک ایک فتنے کا جواب قلم سے دیا، اور اتنے زور سے دیا، حرم میں بیٹھ کے دیا، حرم کعبہ میں بیٹھ کے دیا۔
اتنے زور سے دیا کہ حرم کعبہ کے 120 اس وقت کے چوٹی کے محدثین نے اوپر سٹیمپ لگا کے دی کہ واقعی یہ فتویٰ حق ہے۔ خنجر اعلیٰ حضرت، خنجر اعلیٰ حضرت، کتاب کا نام کیا رکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ نہ، خنجر اعلیٰ حضرت نہیں، اس کا نام ہے، دیکھیں وہ نام ہی میرے ذہن سے، حسام الحرمین، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، حسام الحرمین، ٹھیک ہے۔ کتاب لکھی المادۃ الغیبیہ، الدولۃ المکیہ علی المادۃ الغیبیہ، اس میں سارے اہل سنت کی عقائد بیان کیے، سارے اہل سنت کی عقائد بیان کر کے پھر حسام الحرمین لکھی۔ سارے چوٹی کے عرب کے علماء جتنے حرم میں جا کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، ایک ایک محدث کے پاس اعلیٰ حضرت گئے، یہ پڑھیں فتنے، یہ سارے عقیدے پڑھیں، ہر ایک نے کہا یہی حق ہے، کہا یہ حق ہے تو نیچے سائن کریں، جو اس کے خلاف ہے وہ کافر ہے۔ اب سب نے لکھا جو اس کے خلاف ہے وہ کافر ہے، وہ فتویٰ اٹھا کے اعلیٰ حضرت لے آئے بھلے صغیر میں۔ اب بھلے صغیر میں جب آ کے 120 علماء، پوری دنیا کے اتھارٹی کے علماء کا فتویٰ دکھایا، پھر سیالکوٹ تک دیواروں کے اوپر لکھا گیا تھا، تم پہ آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ پھر ان کے اعلیٰ حضرت کا وہ کام تھا، اگر اس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج ہماری ساری نسلیں اہل حدیث ہوتی، سب دیوبندی، ایک ایک گھر دیوبندی ہوتا، کوئی ایک بچہ پورے بر صغیر میں اہل سنت نہ بچتا اگر اس وقت اعلیٰ حضرت نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ سر یہ کام ہوتا ہے مجدد کا، مجدد بند ڈال دیتا ہے آگے، پورے دریاؤں کے رخ موڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کو دنیا مجدد کہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سمجھ آ گئی، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے، یہ ہیں جی فقہ کے مصادر۔ ان کی روشنی میں اب آپ نے پوری فقہ کو پڑھنی ہے۔ فقہ کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی آ جائے۔ تو آج کے لیکچر میں آپ نے فقہ کی تعریف پڑھی، فقہ کے مصادر پڑھے، فقہ کے مذاہب پڑھے کتنے، اور فقہ کا مقصد پڑھا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی